الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العظيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کوئی زبان خاموش نہ رہے، بآباد بلند درود پاک کے گجرے نثار کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رسول اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا اكرم الخلق معلما اعوذ به سواك عند حلول الحادث الامم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و ثنا مالک کائنات رب ذوالجلال جل جلالہ و عظم برہانہ و عالم شانہ کی اپنی محبتوں، حقیقتوں، مسرتوں کا خراج بارگہ رسالت امام نور مجسم شفیع معظم سرکار دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہوار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد محترم حاضرین اکرام، سامعین حضرات، ہماری گفتگو کا موضوع سیرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے. خلاق عالم سے دعا ہے کہ اپنے نیک بندوں سے محبت رکھنے اور ان کی سیرت طیبہ کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ موضوع انتخاب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ 2 دن کے بعد تقریباً ہمارے پاس اسلامی مہینے کے اعتبار سے نیو ایئر، یہ نیا سال شروع ہو جائے گا. 1 محرم الحرام کا آغاز ہوگا اور بقول جمہور 1 محرم الحرام سیدنا امیر المومنین خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت اور تدفین کا دن ہے. تو اسی شان سے، اسی ذات سے، ان کی ذات کے ساتھ اس دن کا تعلق ہونے کی بنا پر خلیفہ دوم سے اپنی محبتوں کا اظہار، ان کی سیرت طیبہ کا اظہار ہمیں کرنا چاہیے. تو اسی برائے میں رہتے ہوئے میں خلاق عالم سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے شاہکار حکمران نصیب فرمائے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ یوں کہیے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان میں نمایاں حیثیت رکھتی ہے. ویسے تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان سے یہ بات آیا ہے، اصحابی کالنجوم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ. سب تابندہ ستارے ہیں، سب روشن ستارے ہیں، بھٹکے ہوئے صراط مستقیم سے لوگوں کو راہ راست پر لانے کے ذریعے. اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہ تابندہ ستارے ہیں، وہ چمکتے ہوئے نجوم ہیں کہ جن کے نقش قدم پر چلنے والا راہ راست سے بھی مستفید ہو جاتا ہے اور صراط مستقیم کی نہر کا شربت بھی لیتا ہے. سبحان اللہ. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت امام الانبیاء علیہ السلام کے ساتھ ایسی ہے کہ آپ کی نسبت سے کمال بھی ہو گئے اور جمال بھی ہو گئے. کیونکہ اصول ہے کہ کمال کا وہ ہے کہ جس کے ساتھ کوئی جڑے اور وہ بھی کمال کا ہو جائے.
میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے آپ کی حیات ظاہری میں آپ کا دامن پکڑا وہ بھی کمال کے ہو گئے، اور قیامت تک آپ کے کلمہ طیبہ آپ پر ایمان لاتے رہیں گے اور آپ کی سیرت مطہرہ پر عمل پیرا ہوتے رہیں گے، وہ بھی کمال کے ہوتے چلے جائیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز، اور ان ہستیوں میں سے ایک ہستی، یوں کہیے کہ نبی پاک کے دوستوں میں سے نمایاں دوست، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے یاروں میں سے یار مزار کی حیثیت رکھنے والے سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں۔ آپ کا نام نامی عمر ہے، اور عمر کا لغوی معنی ہوتا ہے آباد رکھنے والا یا آباد کرنے والا۔ تو یوں کہیے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عمر یہ ہے اسی نسبت سے کہ آپ گویا کہ اسلام کو آباد کرنے والے، اسلام کو صحیح معنوں میں ببانگ دہل اعلان کرنے کی حیثیت جب ملی ہے وہ اسی وقت ہوئی ہے کہ جب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول فرمایا۔ اور کسی نے کیا خوب نکتہ فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی کی مدت کو عمر کہتے ہیں، انسان کی زندگی کی مدت کو عمر کہتے ہیں۔ جو سیدنا عمر کو نہیں مانتا گویا کہ وہ مردہ حیثیت کا بندہ ہے، کہ اس کے اندر زندگی کی مدت میسر نہیں ہے، اس نے عمر کو نہیں مانا۔ اور بعض نے بڑا پیارا اس پر اور نکتہ بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جب انسانی بچہ پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہونے میں اگر اس کی زندگی کے لمحات میں نہ کوئی حرکت ہو نہ کوئی چیخ ہو، ویسے ہی پیدا ہو جائے جس کو کہتے ہیں مردہ، تو شریعت کہتی ہے کہ اس کا جنازہ نہیں ہوگا۔ اس لیے وہ یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ اس نے عمر کی لائف کی زندگی کی مدت کی وہ کڑی چکھی نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کا جنازہ ہو سکتا۔ تو جس کو عمر نصیب نہیں اس کا تو جنازہ بھی نہیں، جس کو عمر نصیب نہیں اس کا جنازہ ہی نہیں۔ تو لہذا اگر اپنے جنازے کو آباد کرنا ہے، دعا لینی ہے، تو ہمیں عمر کو ماننا پڑے گا، عمر کو ماننا پڑے گا، کیونکہ عمر وہ ہے لغوی اعتبار سے یہ ہے کہ انسانی زندگی کی مدت کی آبکاری، اور اصطلاحی معنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر پایا جا رہا ہے۔ اس اعتبار سے آپ کی بدولت اسلام کی آبادکاری ہوئی ہے۔ جی ہاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات ہے کہ آپ وہ شخصیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے حق میں دعا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ اسلام کو تو عزت عطا فرما۔ ایک جگہ حدیث کے الفاظ ہیں اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین بابو جہل و ابی عمر بن الخطاب، یا اللہ ان دو بندوں میں جو تیرا سب سے زیادہ محبوب بندہ ہے، ابو جہل یعنی عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب، ان کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اور ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا فرمائی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتا، سرکار نے فرمایا یا اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے خاص طور پر اسلام کو عزت عطا فرما۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہو اور قبول نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا۔ نبی کریم کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے انبیاء جو بھی دعا کرتے ہیں رب قبول فرماتا ہے، رب قبول فرماتا ہے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں اسپیسیفک ایک نام آ گیا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتا، یا اللہ اسپیسیفک حضرت عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اور پھر یہ دعا کیسی قبول ہوئی؟ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ کو فاروق کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں حضرت عمر سے، اے عمر آپ کو فاروق کیوں کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں کسی غلط ارادے کے ساتھ کسی کے کہنے پر، جب ابو جہل نے کہا تھا کہ اس کو 100 اونٹ ملیں گے اور اتنا اتنا مال دیا جائے گا جو فلاں بن فلاں کو قتل کر کے آئے،
تو حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے اس بات چیلنج کو قبول کیا اور تلوار نکالی اور معلومات لے کر دار ارقم کی طرف جا رہا تھا۔ تو رستے میں مجھے کسی نے سمجھایا کہ بھائی تم بنی ہاشم سے مقابلہ کیسے کرو گے؟ اس نے کہا لگتا ہے تم اسلام قبول کر چکے ہیں، پہلے تمہارا خاتمہ تمام کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا میرا خاتمہ تمام کرنے سے پہلے تم اپنے گھر کی خبر لو نا، اپنی ہمشیرہ سے تو پوچھو۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر گیا تو میری ہمشیرہ اور میرا بنوئی قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف تھے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ عمر آگے ہیں، انہوں نے فوراً سے قرآن پاک کو چھپا لیا۔ تو میں نے کہا کہ دکھاؤ کیا پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ تمہیں نہیں دکھانا۔ فرماتے ہیں میں نے، حضرت عمر کہتے ہیں میں ابھی اسلام سے مشرف نہ ہوا تھا، میرے اندر غصہ تھا، میں اپنے بھنوئی کے ساتھ لپٹا اور اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ میری ہمشیرہ درمیان میں آئی، چھڑانے کے لیے ان کو بھی مکہ مار دیا، وہ بھی زخمی ہو گئی۔ تو حضرت عمر کی بہن کہنے لگی عمر تم نے ہمیں مارنا ہے تو مار دو، سنو ہم نے اسلام قبول کر دیا، ہم نے تو مار دو۔ حضرت عمر نے جب یہ سنا نا تو بہن کی وہ آواز کی وجہ سے غصہ تھم گیا اور کہا کہ بتاؤ تم کیا تلاوت کر رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بے غسلے تھے، تو آپ کی ہمشیرہ نے کہا کہ آپ بے غسل ہیں، ہم آپ کو وہ قرآن کے آیات نہیں تھما سکتے۔ جب آپ کو غسل کی سعادت ملی اور ملنے کے بعد جب آپ کے سامنے وہ آیات قرآنی لائی گئی، سورہ طٰہٰ کی چند آیات، حضرت عمر میں قرآن کی اس آیات کا تلاوت کرنا تھا۔ فرماتے ہیں ظاہری طور پر نہیں، باطنی طور پر میں بھی مسلمان ہو چکا تھا۔ اب جب میں نے اپنی بہن سے پوچھا بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کہاں پر موجود ہے، تو پتہ کرنے پر بتایا گیا کہ دار ارقم میں موجود ہے۔ تو فرماتے ہیں اب میرا جانا اور انداز کا تھا، پہلے میرا آنا اور انداز کا تھا۔ اب جب میں دار ارقم میں پہنچا تو صحابہ کرام علیہ رضوان وہاں پر موجود تھے، انہوں نے مجھے دیکھ لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ عمر آ رہا ہے۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار ارقم کے صحن میں موجود تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم کے اندر والے کمرے میں موجود تھے۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اگر عمر خیر سے آیا ہے تو بھلا ہی پائے گا، اگر عمر نیت بد سے آیا ہے اپنی تلوار سے قتل کیا جائے۔ یعنی آپ نے یہ غیرت بھرا جملہ ارشاد فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر تشریف لائے، حضرت عمر کو ہاتھ تھمایا اور اندر لے گئے اور فرمایا ما انت بمنتہم یا عمر، اے عمر تم کب تک باز نہیں آؤ گے؟ یہ الفاظ کہنے سے حضرت عمر کہتے ہیں مجھ پر القا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا وہ روب دبدبہ طاری ہوا، میں یک مشت اپنے لب سے یہ کہنے پر مجبور ہو گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور آپ اللہ کے سچے رسول اور بندے ہیں۔ فرماتے ہیں جب میں نے یہ کلمہ شہادت پڑھا، دار ارقم میں جتنے صحابہ کرام موجود تھے ان میں ایسی خوشی کی لہر دھوڑی کہ ان کے اندر سے کسی ایک صحابی نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اس کا نعرے کا آواز کو خانہ کعبہ کے تک موجود کفار نے بھی سماعت کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام سے مشرف با اسلام ہوئے تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایک عرضی ہے۔ اسلام نے فرمایا بتاؤ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم زندگی اور موت کے اعتبار سے حق پر نہیں، موت اور زندگی کے اعتبار سے حق پر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا والذی نفسی بیدہ انکم علی الحق، اے عمر سن ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تم حق پر ہو۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں پھر ہم چھپ کر کیوں رہ رہے ہیں، ہمیں اعلانیہ طور پر اسلام کی دولت کو عام کرنا ہوگا۔ فرماتے ہیں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے 2 صفیں بنائی، اگلی صف کے اندر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، پچھلی صف کے اندر میں تھا۔ ہم مکہ پاک کی طرف جا رہے تھے اور جب مکے کی طرف بڑھے تو میرے کندھے پر سفید رنگ کا ڈسٹ بھی تھی، یعنی کوئی مٹی وغیرہ تھی۔ فرماتے ہیں جب ہم مکے میں پہنچے تو مکے کو کفار نے پہلے حضرت امیر حمزہ کو دیکھا، پھر میری طرف دیکھا تو ان پر ایسا خوف طاری ہوا کہ اس سے پہلے میں نے ان کے چہروں پر ایسا خوف نہیں دیکھا۔ تو
اس وقت اعلانیہ طور پر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اسلام پھیلنا شروع ہوا اور نماز ادا کی گئی، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فاروق کا لقب عطا فرمایا۔ عمر وہ ہیں کہ جنہوں نے حق اور باطل کے درمیان آ کر فرق کر دیا ہے۔ فارق حق و باطل امام الہدا، فارق حق و باطل امام الہدا، تیگ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات ہیں، فرماتے ہیں جب میں نے اسلام قبول کر لیا نا، اسلام قبول کرنے کے بعد میں ابو جہل کے کہنے پر ہی تو گیا تھا دار ارقم کی طرف، کہتے ہیں پھر میں جب سب سے پہلے ابو جہل کے کمرے میں گیا، اس کے گھر کی طرف بڑھا اور جا کے دروازہ نوک کیا، کھٹکھٹایا، تو وہ ابو جہل نے پوچھا کون؟ کہا عمر، اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو ابو جہل نے دروازہ نہیں کھولا، اندر سے کہتا ہے یہ مت کرنا۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے کہا دروازہ تو کھولو، تو ڈر کے مارے اور خوف کی وجہ سے ابو جہل نے دروازہ نہیں کھولا۔ کہتے ہیں میں 2-3 سرداران مکہ کے گھر گیا اسی وجہ سے کہ جا کے بتاؤں میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن انہوں نے ڈر کے مارے اپنے گھر کا دروازہ نہیں کھولا۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روب دبدبا ہے کہ جن کی سیرت سے کفار مکہ اس وقت بھی، سرداران مکہ جو اپنے آپ کو کہتے تھے اور تھے کفار مکہ اور جہل قسم کے سردار تھے، وہ حضرت عمر کے روب اور دبدبے کی وجہ سے واویلا کرنا لگ گئے تھے، پریشان ہو گئے تھے۔ آج بھی ابو جہل کی اولاد جو سی ہے سیدنا فاروق اعظم کے نام پر چڑھتی ہے۔ آج بھی جب حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کا یوم آتا ہے یکم محرم، تو ان کے دل میں مروڑ اور پیٹ میں کیڑے اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، پریشانی ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم کیوں منایا جا رہا ہے۔ یوم کا تو تعلق ہمارا یہ ہے کہ ہم تو سیرت طیبہ کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور سیرت طیبہ کسی بھی صحابی کی، کسی بھی اللہ کے ولی کی، کسی بھی نبی کی، بلکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا مفہوم ہے جہاں پر نیک لوگوں کا تذکرہ کیا جائے وہاں پر رب کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی بشارت بھی عطا فرمائی، اور ساتھ میں 10 وہ صحابہ جن کو یک مشت میرے آقا نے جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی، ان میں ایک حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، یعنی قطعی جنتی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کے مطابق حضرت عمر کو جنت کی بشارت ملی۔ اور پھر محبت تو دیکھیے، ایسی محبت آج تک نبی کریم کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ عمر جن کے آداب پر شیدا سکر، ایسے خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بے شمار میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا لو کانا بعدی نبی لکانا عمر بن الخطاب۔ آقا فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو وہ عمر بن الخطاب ہوتا۔ یعنی اس پائے کی شخصیت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں، ترمذی شریف کے الفاظ ہیں، فرمایا اگر میرے بعد کسی کو اللہ نبی بناتا، بنائے گا نہیں، اگر بناتا ممکن ہوتا ہے نہیں تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ تو بتاؤ کتنے کمال کی شخصیت ہوتی۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، آقا فرماتے ہیں یقول ما طلعت الشمس علی رجل خیر من عمر، فرماتے ہیں عمر سے بڑھ کر بہترین شخصیت پر کبھی سورج طلوع ہی نہیں ہوا۔ حضرت عمر کی اتنی کمال کی حیثیت، اتنی اعلیٰ شخصیت ہے، فرمایا علم کے 10 حصے ہیں جس میں سے 9 حصے حضرت عمر کو رب نے عطا فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال، اور پھر اور کمال سنیے گا، ایسے نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد پر اور آپ کے یوم کو بیان کرنے پر، آپ کی سیرت مطہرہ کو بیان کرنے پر بد مذہبوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھتا۔ وجہ یہ ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میں دیکھ رہا ہوں کہ انسانوں اور جنوں کے شیاطین حضرت عمر کو دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ یعنی جہاں عمر ہوتا ہے وہاں شیطان نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر وہ ہستی ہے کہ جہاں پر شیطان آ جائے
فرمایا عمر کا نام لے لیا جائے بھاگ جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کمال کی ہستی ہے، وہ کمال کے صحابی رسول ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بھی بشارت عطا فرمائی، اور پھر اتنا علم رب نے نوازا، فرمایا قرآن پاک کی 20 آیات بینات ایسی ہیں کہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے کے مطابق نازل ہوئی۔ سبحان اللہ، بتاؤ قرآن کا نزول، رب کا کلام حضرت عمر کے مشورے کے مطابق نازل ہوا۔ ان میں سے ایک آیت وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کو جائے نماز بنا لو، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا مشورہ تھا۔ عورتوں کو پردہ کروانے کے حوالے سے حضرت عمر کا ہی مشورہ تھا۔ جنگ بدر کے لیے میدان بدر میں جانے کے اعتبار سے حضرت عمر کا مشورہ تھا۔ حضرت عمر کے آنے پر عظیم فتوحات ہوئی۔ کاش کہ ہمارے بھی ملک پاکستان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے مطالعہ کے مطابق کوئی اللہ رب العزت کوئی اہل اقتدار عطا فرما دے جن کی وجہ سے عدل قائم ہوا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو رب نے بے پناہ کرامات بھی عطا فرمائی، یعنی وہ طاقتیں عطا فرمائی جو انسانی عقل میں آ ہی نہیں سکتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جمعے کا روز تھا، آپ مسجد نبوی شریف میں جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور ایک لشکر آپ نے حضرت ساریہ کی مائیت کے اندر آپ نے مقام نہاوند کے اندر بھیجا ہوا تھا۔ اس واقعے کو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے شیعۃ اللمعات کے اندر نقل فرمایا، اور بے شمار کتب حدیث کے اندر یہ واقعہ ملتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دوران خطبہ، اور بیان کیا جاتا ہے کہ مدینے سے مقام نہاوند کا 1 ماہ کا سفر تھا۔ کتنا سفر تھا؟ 1 ماہ تھا، 1 مہینے کا سفر تھا۔ آپ توجہ سے سنیے گا، بیٹھے مدینے میں ہوئے ہیں اور ملازہ کدھر فرما رہے ہیں؟ مقام نہاوند میں، اور جمعے کا خطبہ رہے ہیں اور ملازہ فرما رہے ہیں مقام نہاوند کے اندر پہاڑوں کے درمیان ہونے والی جنگ کو، اور فرماتے ہیں وہاں مسلمانوں کا لشکر کو کفار نے دونوں طرف سے جکڑ لیا تھا، گھیر لیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے میں کھڑے ہو کر دوران خطبہ ارشاد فرمایا، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، 3 مرتبہ ارشاد فرما کر آپ نے دوبارہ خطبہ وہیں سے آغاز فرما دیا۔ صحابی رسول جو وہاں پر حضرت عمر کا خطبہ سن رہے تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف، آپ خطبے کے دوران بات پوچھتے ہیں حضرت عمر سے کہ عمر، میں نے دیکھا کہ آپ نے خطبے کے دوران یہ الفاظ بولے ہیں، کیا وجہ تھی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وجہ نہیں بتائی، فرمایا انتظار کرو، ذرا انتظار کرو۔ 1 مہینے کے بعد حضرت ساریہ کا قاصد وہاں مدینے میں پہنچا، خط لے کر آیا، کہا فلاں جمعے کا دن تھا، یہ ٹائم تھا، دوران اسی ٹائم پر ہمیں ایک غیب سے آواز آئی، اے ساریۃ الجبل، اے ساریہ کے لشکر والے، پہاڑ کی ٹو میں آ جاؤ، پہاڑ کی رکاوٹ میں آ جاؤ۔ اور ہم نے اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے پہاڑ کی ٹو میں چلے گئے۔ کہتے ہیں اسی در اسنا ہم نے کفار کو شکست دے دی اور ہمیں فتح ہو گئی۔ فرمایا کہ ہمیں اس آواز کی بدولت فتح نصیب ہوئی ہے۔ تو صحابی رسول فرماتے ہیں وہی جمعے کا دن حضرت عمر نے صدا لگائی تھی کہ رب کے جو بندے ہوتے ہیں اللہ ان کو اتنی طاقت عطا فرما دیتا ہے، بیٹھے مدینے میں ہوتے ہیں اور پکارے مقام نہاوند کے سپاہیوں کو، ان کو بھی آواز چلے جاتی ہے۔ اور کمال یہ نہیں کہ حضرت عمر کا، حضرت عمر کو تو رب نے کرامت عطا فرمائی، اتنی طاقت سے رب نے نوازا، کمال تو ان کا ہے سارے سننے والوں کا بھی، جنہوں نے اتنی دیر دور سے حضرت عمر کی آواز بھی سماعت فرمائی۔ یہ ہوتے ہیں اولیاء اللہ کہ جو کہنے والے کی سماعت کو بھی سن رہے ہیں اور کہنے والا اپنی آواز بھی پہنچا رہا ہے۔ تو جب بندہ رب کی راہ میں نکل جائے تو رب اتنی طاقت عطا فرماتا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار واقعات ہیں، بے شمار کمالات ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی سیرت طیبہ پر ہمیں پڑھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خاصی طور پر یہ تھا کہ شیطان اپنے کرندوں کو نہیں اٹھا سکا تھا۔ مراد یہ ہے کہ شیطانیت ختم ہوئی، اور حضرت عمر کی اسلام میں آنے سے نماز ببنگ دہل پڑھے جانے لگے، اسلام کا اظہار ہوا۔ ان کے آنے سے
مراد مصطفیٰ کے آنے سے، کہ جب نبی پاک نے فرمایا نا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً، یا اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، تو شاعر کہتا ہے اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا، دھنک بن کے نکلی دعائے محبت، دعائے محمد اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی جب ناز سے دعائے محمد۔ حضرت مصطفیٰ امام الانبیاء علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی تو اسلام کو عزت ملنا شروع ہوئی، اور جتنی فتوحات حضرت عمر کے دور میں ہوئی اس کی مثال نہ پہلے کبھی ملی نہ بعد میں کبھی ملی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شیطان کو مات پڑی، اور آپ کے اسلام میں آنے سے نمازیں ادا کی جانے لگی۔ اب ہمارا دور دیکھ لیں کہ ہم نمازوں کے معاملے میں جو سستی کر رہے ہیں، شیطان اس میں کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ ہیں کہ جس دور میں شیطان بھاگ گیا، آپ جس راہ سے گزر جاتے اس راہ میں شیطان نہیں آ سکتا تھا، بھاگ جاتا تھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں، ایک تو وہ نمازی ہوں اور بے نمازی نہ ہوں، اور دوسرا آگے محرم الحرام آ رہا ہے، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ محرم الحرام میں اہل بیت اطہار، بعض لوگ کہتے ہیں حضرت عمر کی سیرت کو بیان کر کے نعوذ باللہ ذالک یہ اہل بیت اطہار سے محبت کو کم کرنا چاہتے ہیں، تف ہے ان کی ان سوچ پر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو وہ ہیں کہ جن کی دور حکومت کے اندر جب ان کا بیٹا عبداللہ بن عمر اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ حضرت حسنین کریمین کے ساتھ کھیل رہے تھے، واقعہ مختصر کرتا ہوں، وقت کے دامن میں جگہ نہیں ہے، لیکن اتنا یوں کہتا ہوں کہ حضرت حسنین کریمین نے کہا کہ تم تو میرے غلام کے بیٹے ہو، تو وہ روتے ہوئے اپنے والد کے پاس آئے اور آ کر عرض کرنے لگے بابا جان آپ امیر المومنین ہیں، اور مجھے یہ تانا دیا گیا ہے حضرت حسنین کریمین کی طرف سے کہ تم ہمارے غلام کے بیٹے ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر رپلائی کیا دیا، کمال، اہل بیت سے محبت کا اظہار ہو تو ایسا، فرماتے ہیں بیٹے جاؤ ان سے یہ رکا لگوا لو، بخشش کے لیے یہی کافی ہے کہ ہمیں وہ اپنا غلام ہی مان لیں۔ حضرت عمر تو وہ ہیں جو اہل بیت اطہار کے غلام بن کر اپنی سیرت کو چار چاند لگا رہے ہیں، تو ہمیں تو حضرت عمر نے بتایا اہل بیت سے محبت کیسے کرنی ہے۔ تو آج محرم آنے والا ہے تو اس میں خصوصاً یہ ہم نے نوٹ کرنا ہے، ہم محرموں میں اہل بیت اطہار کی سیرت کن سے سن رہے ہیں؟ کہیں وہ لوگ تو نہیں کہ جن کا حضرت امام حسین جیسی شکل نہیں، گریبان کے بٹن کھلے ہوئے، ہاتھوں میں کڑے اور 5 انگوٹھیاں پہنی ہوئی، سر پہ نہ ٹوپی نہ کچھ، اور پتہ نہیں کس طرح کے کڑے جو نجائز شریعت نے بتائے وہ پہن کر ہمیں اہل بیت اطہار پر بلا رہے ہیں، اہل بیت کی سیرت بیان کر رہے ہیں، جن کے اندر بغض شیخین حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق اعظم کوٹ کوٹ کے پڑا ہوا، اور حضرت عمر وہ ہیں جو مراد رسول ہیں، سب اسلام کے طالب ہیں لیکن حضرت عمر مطلوب اسلام ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جانے والا گویا کہ دعائے مصطفیٰ کے مخالف جانے والا ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، تو اس بندے کا تعلق ہی نہیں ہے اپنی زندگی کے ساتھ جو نبی پاک کی دعا کو نہ مانے۔ اور پھر یہ بھی غور کرنا ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کے سیرت طیبہ کس سے سن رہے ہیں، وہ تو نہیں نجائز نوحے سن رہے ہوں، نجائز باتیں سن رہے ہوں، جھوٹ پر تبرہ کرتے ہوئے لوگ ہمیں سیرت طیبہ بیان کرتے ہوئے نظر آئے اہل بیت اطہار کی، ان سے ان کی لوگوں کی شکل و صورت ہی نہیں ہے، جن کے منہ ہی ایسے نہیں ہیں کہ جن سے اہل بیت اطہار کا نام سنا جائے، تو ہم پر سوال پیدا ہوتا ہے، انٹیروگیٹو ہمارے پر ہے، یہ سوالیہ نشان ہم پر ہے کہ ہم کیوں سنتے ہیں، ہم کیوں شیئر کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اہل بیت اطہار سے محبت ہے تو ایسے لوگوں کے بیانات سنیں، ایسے لوگوں سے کے ساتھ اٹھک بیٹھک کریں کہ جن کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نہیں بلکہ اہل بیت اطہار کا بھی یہ درس تھا کہ انہوں نے کربلا کے میدان میں بھی نماز نہیں ترک کی تھی، جب شہزادہ حسین پر نماز نہیں چھوٹ گئی اور نہ ہی ان پر معاف ہوئی، تو آج کا وہ بندہ جو اہل بیت اطہار کا نام لے رہا ہے اور منہ پر پان لگائے ہوئے اور شراب پان کی پچکاریاں کرتا ہوا اہل بیت اطہار کا نام لے رہا ہے، اور شرابی کبابی شخص ہے اور وہ اہل بیت اطہار کا نام لے رہا اور ہم پیسے پھینک رہے ہیں۔ خدا را ہمیں یہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ہمیں اتنا تو غور کر لینا چاہیے کہ انبیاء کرام کی جو سیرت ہے، اہل بیت اطہار نے جو ہمیں سبق دیا ہے، صحابہ کرام نے جو ہمیں بتایا ہے،
ان کے اتباع کرنے والے ہمیں دور سے پتہ چل جاتے ہیں یہ وہ ہستیاں ہوتی ہیں، یہ وہ شکلیں ہوتی ہیں، یہ وہ رہنما ہیں، یہ وہ صالحین ہیں کہ جو واقعی اہل بیت اطاعت کا نام لے رہے ہیں، جو واقعی صحابہ اکرام کی محبت رکھ رہے ہیں۔ کہیں ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھ جانا جو شیخین کی محبت کی بجائے عداوت رکھتے ہوں، دشمنی رکھتے ہوں۔ حضرت عمر کہ جن کے آداب پہ شیدا سکر اس دوست، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، ترجمان نبی ہم زبان نبی، کیونکہ آپ کی موافقت کر باقاعدہ قرآن کی آیات نازل ہوئی ہے۔ ترجمان نبی ہم زبان نبی، ایسی کمال کی شجاعت پر لاکھوں سلام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ سے ہمیں جو سبق ملا، ہمیں اسے آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔